کیا بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں؟ عقیدہ بھی ٹھیک اور عمل بھی ٹھیک۔ بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں، تو ان کے بعد پھر اللہ نے تیسرے نمبر پر کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ کیا تقوی حاصل کرنے کے بعد بھی ضرورت ہے سچوں کے پاس آنے؟ ذرا ترتیب کلام پہ غور کریں کہ ایمان ہمارے پاس ہے، تقوی ہمارے پاس ہے، اب کیا ضرورت ہے اولیاء اللہ کے پاس آنے کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں دو چیزیں آ گئی، ایمان اور تقوی۔ مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایمان حاصل کر لیا، تقوی حاصل کر لیا، لیکن تمہارا ایک دشمن ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے، تمہارا ایک دشمن ہے جو تم سے تقوی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور تقوی کو شیطان سے بچائے تو وہ ان کی معیت میں آ جائے جن کی صحبت کا یہ فیض ہے کہ بندہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان اور تقوی کے ذکر کے بعد معیت صادقین کا حکم دیا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جسے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، دولت کمانا ہی ضروری نہیں، اسے چوروں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ انسان خزانہ اکٹھا ہی نہیں کرتا، اسے بچانے کی بھی فکر کرتا ہے، کسی ڈاکو کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو ایک ڈاکو ہے جو ایمان کو ڈاکہ ڈالتا ہے، ایمان کو چراتا ہے۔ ایک ڈاکو ہے جو نیک اعمال کو برباد کرنے کی فکر میں ہے۔ جب آپ اپنا ایمان اور تقوی اس ڈاکو سے بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یشقی جلیسہم، یہ جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ لا یشقی جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کو بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں، یورپ کے بچے انگریزی بول رہے ہیں، عرب کے بچے عربی بول رہے ہیں، حالانکہ والدین ان کو سکھاتے نہیں، وہ گھر سے ہی سیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے پنجابی سکھاتے ہیں؟ نہیں، وہ ماحول سے ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو انسان اثر پکڑنے والی مخلوق ہے، انسان اثر لیتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا، ماحول کا اثر کردار پہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے سچوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا، جب ان کی معیت میں رہو گے باطن سنور جائے گا، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو جس طرح کی صحبت ہوگی ویسا ہی کردار بن جائے گا۔ مولانا روم کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے ایک لمحہ جو اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کلید مثنوی میں ہے کہ مولانا روم نے یہ کیا لکھ دیا ہے، ایک طرف 100 سال کی نمازیں، ایک طرف ولی کی صحبت میں گزارے ہوئے چند لمحے۔ ولی کامل کی معیت میں گزارے ہوئے چند لمحے 100 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 100 سال نمازیں پڑھ لو، ممکن ہے آخری وقت آئے تو نمازیں ضائع ہو جائیں، شیطان ایسا وسوسہ ڈالے ایمان برباد ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ والوں کی معیت حاصل ہے، اہل اللہ کی محبت دل میں ہے،
شیطان لاکھ کوشش کرتا رہے وہ دل سے ایمان نہیں نکال سکے۔ اولیاء کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔